قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ کرونا وبا کی صورت میں انسانیت اللہ کے سامنے اپنی مرضی چلانے کا نتیجہ بھگت رہی ہے۔ جب ظلم اور نافرمانی حد کو چھوتے ہیں تو خدا کی بے آواز لاٹھی چلتی ہے جو فرعین نمرودوں کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ توبہ و استغفار سے ہر وبا و بلا کو ٹالا جا سکتا ہے۔ قرآن و اہل بیت کو وسیلہ بنایا جائے۔ آقا موسوی نے کہا کہ زائرین کے مرتبے پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ زائرین ریلیف کمیٹی کے عہدیداران سے قائد ملت جعفریہ کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ انسانیت اللہ کے سامنے اپنی مرضی چلانے کا نتیجہ کرونا وبا کی صورت میں بھگت رہی ہے۔ جب ظلم اور نافرمانی حد کو چھوتے ہیں تو خدا کی بے آواز لاٹھی چلتی ہے جو فرعین و نمرودوں کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ جب اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں خواتین سے میرا جسم میری مرضی کے گمراہ نعرے لگوائے گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ میں خالق ہوں، مرضیاں میری چلتی ہیں۔ اب وہ تمام لابیاں منہ چھپائے پھر رہی ہیں۔ آج تو ان ممالک نے بھی مرد و زن کو نقاب پہننے کی ہدایت جاری کر دی ہے جو نقاب اور سکارف پر جرمانے کیا کرتے تھے۔ ظالمین وباؤں میں بھی ظلم سے باز نہیں آ رہے۔ مظلوم کشمیریوں کے جسم قید، جذبات پر زنجیریں، فکر محبوس اور گفتار پر تعزیریں ہیں۔ انسانوں کو توبہ و بخشش کا موقع دیا گیا ہے کہ بنی نوع انسان بالخصوص مسلمان گناہوں سے تائب ہو کر سیدھی راہ پر آ جائیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن و اہل بیت کو وسیلہ بنایا جائے۔ آقا موسوی نے کہا کہ زائرین کا مقام اس قدر بلند ہے کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ مشکلات کا شکار زائرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنا عظیم عبادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک نبی کریم اس امت میں موجود ہیں امت پر عذاب نہیں آ سکتا، لیکن جب کوئی عذاب کا سوال کرے گا تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، جیسا کہ غدیر خم کے میدان میں گستاخ رسول و اہل بیت حارث بن نعمان فہری پر نازل ہوا تھا۔ یہی کچھ آج دنیا پر بیت رہی ہے، کیونکہ انسان اپنے اعمال سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انبیاء و صالحین کی آزمائش بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے، مومنین و مسلمین کی آزمائش گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے، مایوسی گناہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے اور توبہ کی جائے تو اللہ رحیم و کریم ہے، ہر وبا اور بلا کو ٹال سکتا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ کورونا کی خطرناک وبا کے باوجود شیطانی لابیاں اور ان کے پٹھو اسرائیل اور بھارت اپنے مظالم شد و مد سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صہیونیوں نے فلسطینیوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے اور بھارت نے کشمیریوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ کشمیر میں 8.5 ماہ سے کرفیو نافذ ہے، لیکن بین الاقوامی اداروں نے چند مذمتی قراردادوں کے سوا کشمیر اور فلسطین پر ہونے والے مظالم کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ شیطانی قوتیں صرف اپنے آپ کو انسان سمجھتی ہیں، گویا افغانستان، عراق، شام، لیبیا، یمن، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر انسانی حقوق کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ جب بھی امت مسلمہ کے مظلوموں کا ذکر آئے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اور سانپ سونگ جاتا ہے۔ آقا موسوی نے کہا کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے بھارت وطن عزیز کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، پاکستان کو 2 لخت کروا دیا، اب مکمل ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو آئے دن دھمکیاں دیتا ہے۔ جب پوری انسانیت وبا کے حصار میں ہے، بھارتی اشتعال انگیزیاں جاری ہیں، کئی شہری حالیہ دنوں میں بھارتی درندگی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ آقا موسوی نے کہا کہ جب بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھائی جائے تو بھارت اسے اپنا اندرونی معاملہ قرار دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اندرونی معاملہ تھا تو نہرو اسے عالمی ادارے UN میں کیوں لے کر گیا؟ جب بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ UN کے فورم پر کیا ہوا وعدہ پامال کرتے ہوئے دفعہ 370 اور 35A کا خاتمہ کیا تو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کا نوٹس لینا اس امر پر شاہد ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی آج بھی وہی حیثیت ہے جس کا تعین UN کی قراردادوں میں کیا گیا اور استصواب رائے کا حق دیا گیا۔
آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ بھارت کی جانب سے آئے دن پاکستان پر الزام تراشیوں کا مقصد کشمیریوں اور بھارتی اقلیتوں پر بھارتی مظالم سے توجہ ہٹانا ہے۔ دنیا جان لے کہ جب تک کشمیر اور فلسطین کے مسائل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عوامی امنگوں کے مطابق حل نہیں کیے جائیں گے، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے امن کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ بھارت اور اسرائیل کے مکروہ چہرے دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں، لہٰذا اقوام متحدہ کو چاہیے کہ بھارت اور اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم اور اقدامات کو روکنے کے لیے عملی اقدام کرے۔